السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کا سر کے اوپر جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو عورتیں بالوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھتی ہے، کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ یا پھر عام حالت میں جوڑا بنانا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ خواتین کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے۔ بہت سی خواتین یہ تک کہتی ہے کہ جوڑے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، اور بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں یہاں تک کہتی ہے کہ جوڑا بنانا جائز ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے خواتین کو، مستورات کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ اہل علم حضرات سے ہی معلوم کیا کرے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، یا مسئلے کو صحیح جاننے والے جو حضرات ہیں ان سے ہی مسئلہ معلوم کیا کرے۔ گھروں کی خواتین کیا کرتی ہے، وہ اپنی بڑی بوڑھیوں سے کوئی چیز معلوم کرتی ہے اور پھر زندگی بھر اسی پر عمل کرتی رہتی ہے، چاہے وہ صحیح بتائے یا غلط بتائے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ تر غلط ہی بتاتی ہے۔ اور ان کی جو دلیل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، اپنے گھر کی بڑی خواتین سے یہی سنا ہے، یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی کسی عالم سے پوچھو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے علماء کو مسائل سے کیا واقفیت، ان کو مسائل کا کوئی علم نہیں، یہ نئے نئے مولوی ہے۔ بہرحال جو ہماری خواتین ہیں، جو مستورات ہیں، ان کو چاہیے کہ مسائل اہل علم حضرات سے ہی معلوم کیا کرے، تاکہ آپ جو پوری زندگی جس چیز پر محنت کرے وہ محنت آپ کی درست ہو، صحیح ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنے سر پر اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ تو یہاں سے بعض خواتین نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی چونکہ یہ حدیث ہے، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ تو بہت سی خواتین یہ سمجھنے لگی کہ شاید ہر طرح کا جوڑا باندھنا ناجائز ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت آسان الفاظ میں اور بہت سادے انداز میں میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ پورا مسئلہ حل ہو جائے گا اور پورا مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ دیکھیے، وہ جوڑا جو سارے بالوں کو اکٹھا کر کے یہاں اس جگہ پر باندھ دیا جائے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسے جوڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چاہے وہ پھر نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر ہو۔ جو بھی عورت اپنے سارے بالوں کو جمع کر کے اس جگہ جوڑا بنائے گی تو یہ عمل ان کا ناجائز کہلائے گا، یہ عمل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس پر سخت وعید ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس پر سخت تنبیہ ہے۔ کون سا جوڑا؟ جو اس جگہ پر مستورات باندھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے بھی جوڑے کی شکلیں ہیں، خاص طور سے جو عورتیں گدی پر جوڑا بناتی ہے، اس میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز اچھی ہی نہیں بلکہ افضل کہلائے گی، بہتر کہلائے گی، کیونکہ اس کے اندر عورت کے سارے بال سمٹ کر گدی پر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ بال، ان بالوں پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ عورتیں جو جوڑا سر کے اوپر باندھتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں گدی پر جوڑا باندھتی ہے وہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں پف وغیرہ نکالتی ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اسی طریقے سے اور مزید جو زینت اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اس کی بھی اجازت ہے۔ لہٰذا جو عورتیں اس طرح کا مسئلہ بتاتی ہے ان سے ذرا محتاط رہے، احتیاط کرے۔ ہر طرح کا جوڑا ناجائز نہیں ہے، بس ایک کی ہی اجازت نہیں، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس جوڑے میں پڑھی ہوئی نماز، یہاں ایک مسئلہ اور سمجھے، جو عورت اس جگہ پر جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں گی تو نماز تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن وہ نماز مکروہ ہوگی اور اس کا گناہ مستقل الگ سے ملے گا۔ تو یہ جوڑا نہ بنائے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے چاہے عورت اپنے بالوں کو باندھ سکتی ہے، اور جو یہ کہتی ہے کہ اس طریقے سے جوڑا نہیں باندھنا چاہیے وہ بالکل صحیح کہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں یہ کہتی ہے کہ ہر طرح کا جوڑا ناجائز ہے، وہ بالکل غلط کہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر
پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو آپ مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.